آج کا دن ہمارے لیے ایک بڑا اہم دن ہے، پام سنڈے۔ شفیق بھائی نے بتایا تھا پام سنڈے کوئی عام سنڈے نہیں ہے، اور بہت سے لوگ پام سنڈے کو اکثر چرچ چلے ہی جاتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے چلو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ ہر روز مسیح کے ساتھ رہنے کا نام ہے۔ آمین۔ صبح دوپہر شام ہم متی کی انجیل میں سے تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کی پہلی 11 آیات ہم تلاوت کریں گے اور پھر ہم اس پہ غور کریں گے۔ آج خدا نے جو مجھے رہنمائی دی کہ میں آپ سے بات کر سکوں، متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی پکار کر کہتی ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ آج ہم غور کریں گے، جو کلام کا عنوان ہے وہ ہے صیون کی بیٹی سے کہو۔ بولیں آپ، صیون کی بیٹی سے کہو۔ یہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ دیکھ تیرا بادشاہ حلیم ہے اور وہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال کھجوروں کا جو تہوار منایا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور زیادہ تعداد چرچوں میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ آج یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ چلو، لیکن میری دعا یہ ہے اور ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے چرچز میں اسی طرح سے لوگ ہونے چاہیے کہ ان کو بڑی بلڈنگز بنانی پڑے۔ آمین۔ نہ صرف ہم پام سنڈے اور ایسٹر اور کرسمس خاص تہواروں کے موقع پر چرچ جائیں، بلکہ ہم ہر سنڈے چرچ جائیں۔ ہم دیکھیں کہ چرچ میں اور بھی جو پریئر کے مواقع ہیں ان کو مس نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چرچز کے ساتھ جڑ جائیں، کلیسیوں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور کلیسیائی پاسبانوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، تاکہ ہم سب ایک بدن کی صورت میں مل کر ترقی کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور پام سنڈے کا جو تہوار ہے، لوگ اس کو خوشی سے مناتے ہیں، ڈالیاں ہلاتے ہیں اور تیار ہو کر رشتہ داروں کے گھر بھی جاتے ہیں۔ آج بھی شاید لوگ جائیں گے کہ آج پام سنڈے ہے۔ جو کچھ باتیں ہم غور کریں گے آج، اگر اس کلام کو بھی ہم ریسیو کر لیں جو خدا نے میرے دل میں رکھا ہے، تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح جو ہیں وہ گدھے پر بیٹھ کر ان کے آنے کے مقاصد جو ہیں، اگر ہمیں وہ نہیں پتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری مسیحی زندگی سے ہم کوئی فیض یاب نہیں ہو رہے، ہم بینیفٹ نہیں لے رہے، مسیحی زندگی میں ہم ترقی بھی نہیں کر پائیں گے اور بڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کہ لکھا ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ صیون کی بیٹی سے کہہ کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، تیرا بادشاہ۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا بادشاہ میرے پاس آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں، دنیا میں ان کی جو یہ تعلیمات ہے، ان کی جو قربانی ہے، ان کا جو سارا یہ نجات کا سالویشن کا جو پلان ہے، یہ سب سے ہی منفرد ہے۔ سب لوگ خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں، سب لوگ نجات پانا چاہتے ہیں، سب لوگ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے قربانی دی اور کام کیا، بس یہی ایک طریقہ، اور کہہ بھی دیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اٹل ہوگی بات، ڈن ہوگی اور فائنل ہوگی۔ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، دیکھیں ہمیں خداوند نے ہم سے کتنی محبت کی
کہ यीशु मसीह नासरी हमें लेने के लिए आता है, हमारे पास आता है। सिय्योन की बेटी, प्यारी कलीसिया, ए कलीसिया सुन, सिय्योन की बेटी सुन, खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह जो है वो हमको लेने के लिए आता है। आमीन। और आप इस तरह कह सकते हैं कि मेरा बादशाह मुझे लेने के लिए आता है। आपका बादशाह आपको लेने के लिए आता है। क्या दुनिया में कहीं आपने ऐसी कोई मिसाल देखी है? किसी लीडर को इस तरह से देखा है? किसी कौम के रहनुमा को इस तरह से देखा है जो अपनी कौम के पीछे इस तरह से आया हो, जो अपनी कौम को बचाने के लिए आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया हो? क्या कहीं आपने ऐसा देखा है? किसी शख्स ने ऐसी कुर्बानी दी हो? ऐसा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया है। जब वो जकई के घर में आए तो जकई ने क्या कहा? जकई खुश हुआ, उसने अपने सारा माल निकाला, उसने बेईमानी का पैसा निकाला, उसने कहा जिसका कुछ ले लिया 4 गुना देता हूं, अपना सारा माल, उसने आधा माल का गरीबों को देता हूं, और बड़ा खुश हुआ और उसने खुदावंद के साथ अहद बांधा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और क्या देने आया है? खुदावंद यीशु मसीह, सिय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आज हम खौफ में है, परेशानी में, लेकिन खुशखबरी मेरे पास यह है, सिय्योन की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। और वो लिखा कि हलीम है। दुनिया के बादशाह आपको पता कैसे होते हैं? सिकंदर आजम एक जालिम बादशाह था, और ये जो हिटलर था एक जालिम बादशाह था। उसने दुनिया को, और स्पेशली वो यहूदियों का बड़ा दुश्मन था। उसने दुनिया को तो मारा सो मारा, सिर्फ 60 लाख यहूदियों को मारा उसने। और मैंने ये देखा, उस दिन एक मैं वीडियो देख रहा था कि जहां पर उन्होंने वो बनाया है एक मेमोरियल उन लोगों की जिनकी तस्वीरें मिल सकी। उन्होंने लाखों तस्वीरें वहां पर लगाई छोटी छोटी उस म्यूजियम के अंदर, और उन्होंने लिखा कि हमारी कौम पर इतना जुल्म किया गया, लेकिन याद रखें घबराने की जरूरत नहीं है। सिय्योन की बेटी हौसला रख, चाहे दुनिया के लोग मुखालिफ हो जाए। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि लोग मेरी सबब से तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन सिय्योन की बेटी से कहो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो हलीम है, वो हलीम बादशाह है। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़े बड़े नाम, हिटलर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, बड़े बादशाह आए। उन्होंने जब वो देखते थे, कई बादशाह तो ऐसे उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया ताकि सल्तनत ना छीन ले। कई बादशाह ऐसे थे उनके बच्चों ने उनको मार दिया ताकि सल्तनत हमारे हाथ में आ जाए। जुल्म, नफरत, खून खराबा, लूट मार, कत्ल, जबर, ज्यादती, बेइंसाफी से भरे हुए। लेकिन हमारे पास खुशखबरी यह है कि हमारा बादशाह ऐसा नहीं है। हमारा बादशाह तो अपनी जान देने के लिए इस दुनिया में आया है। हमारा बादशाह अपना आप कुर्बान करने के लिए दुनिया में आया है। हमारा बादशाह इसलिए आया कि उनकी बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह अपनी जान तेरे फिदिये में देने के लिए आया है ताकि तेरे गुनाहों का कफारा हो जाए। लिखा है कुलसियों, अगर हम देखें पहला बाब उसकी 16वीं आयत। आजकल मुझे खुदा बड़ा इस आयत पे गौर करने को कहता। मैं कई दिन हो गए, दिन रात में चलता फिरता कहीं भी जाता हूँ, ट्रैवलिंग में जाता हूँ, मेरे सामने ये आयत रहती। कुलसियों पहला बाब और उसकी 16वीं आयत, नए अहनामे में पेज 193 है। देखें ये हलीम बादशाह है, लेकिन इसका इख्तियार देखें, लिखा वो सब चीजों से पहले है। देखो हालेलुया, इससे पहले कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था, जब भी यह बादशाह मौजूद था, लिखा है 16वीं आयत में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उसमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, उसी में सब चीजें पैदा की गई हैं। आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, उसी में, किसमें? आपके बादशाह में, उसके वसीले से। तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई। हालेलुया। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आमीन। और उसी में सब चीजें, वो सब चीजों से पहले वो बादशाहों का बादशाह, आसमान की चीजें हो या जमीन की चीजें हो, अनदेखी हो या देखी हो, हुकूमतें हो या रियासतें हो, लेकिन सब कुछ उसके वसीले से और उसी के लिए। आप भी उसी के लिए हैं, हम भी उसी के लिए हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आया तो हम किसके लिए थे? सिय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। आमीन। क्या आप उसको अपने दिल में जगह देंगे? आज हम अपने बादशाह को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उस तरह से डील नहीं कर रहे हैं।
میں سمجھتا ہوں لوگوں نے بڑی زبردست طریقے سے بڑا ویلکم کیا. ان لوگوں نے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے کپڑے بچھا دیے اور انہوں نے نعرے مارنا شروع کیے. دنیا میں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی جس طرح ہمارا بادشاہ انٹر ہوا ہے, جس طرح سے وہ انٹر ہوا ہے جلالی بادشاہ کے روپ میں. ہاللیلویا. اور اس روز اگر لوگ نعرے نہ مارتے تو کون نعرے مارتا ہے؟ کون؟ پتھر. انہوں نے کہا استاد اپنے لوگوں سے کیا یہ خاموش ہو جائیں. اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. او مائی گاڈ, پتھر بولیں گے کہ ہاللیلویا خداوند تیری تعریف. وہ پتھروں میں سے آوازیں آئیں گی. کیسی جلالی ہستی ہے ہمارا بادشاہ, اس کے باوجود وہ حلیم ہے. سیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں اپنوں میں آیا اور اپنوں نے مجھے کیا نہ کیا. کہنے کو تو سارے ہی کرتے ہیں میں نے قبول کر لیا ہے. اصل میں سچائی یہ کہ خداوند جانتا ہے. جتنے خدا کے بیٹے سے محبت رکھتے ہیں خدا ان کو جانتا ہے. جو اس کے خوف میں چلتے ہیں خدا ان کو جانتا ہے. یہ نعرے تو پیسے دے کے بھی لگوائے جا سکتے ہیں. لگاتے نہیں باہر نعرے لے کر. وہ جو سب سے ڈاؤن لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے اوپر کر دیتے اس کو نعرے مار مار کے. اور کیسا کچھ کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کے لیے. اور ہم اپنے بادشاہ کے لیے کیا کریں؟ ہم تو دعا بھی کرنے کا واپس ٹائم نہیں. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن وہ بادشاہ جو ابتدا اور انتہا ہے, جو قیامت اور زندگی ہے, وہ آپ کو اور مجھے لینے کے لیے آتا ہے. یروشلم میں جب وہ داخل ہوتا ہے, وہ داخلہ اس کا یہ اسٹارٹ ہے, اس سارے سینیریو کا اسٹارٹ ہے یہاں سے. وہ جب داخل ہوا اس کے بعد اس کا جو تھا وہ ہولی ویک شروع ہو گیا, جس میں سارے کام اس نے انجام دیے اور اس نے کہا جلدی کرو, اب وقت آ پہنچا کہ ابن آدم غیروں کے حوالے کیا جائے تاکہ آپ اور میں بچ جائیں. سیون کی بیٹی سے کہو تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. سیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ حلیم ہے. سیون کی بیٹی سے کہو کہ مت ڈر. آج دنیا خوف کا شکار ہے, آج خوف میں مبتلا ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے کا خوف اس کے اندر ضرور ہے. میں سب سے زیادہ خوف میں چلنے والا شخص تھا, لیکن جب سے میں نے خداوند کے اس بھید کو سمجھا کہ خدا کا کلام تو ہمیں دلیری کا روح دیتا ہے. میں جہاں پہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں پر خوف آ رہا ہے یا آئے گا, میں خداوند سے مدد مانگتا ہوں. ہاللیلویا. میں خدا سے کہتا ہوں خداوند مجھے سنبھال لینا تاکہ میں قائم رہوں تجھ میں. مجھے خوف نہیں کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. سیون کی بیٹی سے کہو خوف نہ کر. سیون کی بیٹی یعنی پیاری کلیسیا, خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. ہمیں خدا نے دلیری کا روح دیا ہے. ہمیں کسی چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے حالات سے نہ گھبرائیں, ہم اپنے معاملات سے نہ گھبرائیں. ہم اپنی زندگی میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کئی بار. یسایہ 46 باب میں لکھا ہے, 4 آیت میں لکھا ہے, سر سفید ہونے تک میں تم کو اٹھائے پھروں گا, میں ہی نے خلق کیا, میں ہی اٹھاتا رہوں گا. ہاللیلویا. سر سفید ہونے تک. یہاں پر کئی لوگ بزرگ بیٹھے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کس طور سے سنبھالا ہے. آمین. جب سے ہم پیدا ہوئے, ہم جوان ہوئے, ہماری شادیاں ہوئی, ہمارے بچے ہوئے, ہم نے گھر خریدے, ہم نے مکان بنائے, ہم نے یہ کام کیا, ہم نے وہ کام کیا, کیا کچھ ہم نے کیا, سب کچھ. اور خود لکھا میں تمہیں اٹھائے پھروں گا. جیسے باپ اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے. آپ نے کبھی اپنے بچوں کو اٹھایا؟ جو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اپنے ہاتھوں میں سیف رکھتے ہیں کہ وہ گر نہ جائے. ہاللیلویا. ایسے ہی نا. تو خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. خدا نے کہا کہ سیون کی بیٹی سے کہہ دو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. لکھا کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو ایک بڑی ہلچل پڑ گئی. ارے یسوع مسیح کے آنے سے یہ ہلچل کیسی تھی؟ یہ بیداری کی ہلچل تھی, یہ نجات کی ہلچل تھی, یا گناہوں کی وجہ سے بے چینی کی ہلچل تھی؟ بتائیں. ہاللیلویا. آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ انجیل جو ہے یہ دنیا میں جہاں جاتی ہے وہاں ہلچل پڑ جاتی ہے. یہ جس کے سامنے بیان کیجئے وہ پریشان ہوتا ہے, یا وہ کہتا بس کرو پھر ہم سن لیں گے کسی دن. جس خاندان میں چلی جائے, یہ میرے خاندان میں تو ایسی ہلچل مچی. میرے خاندان میں دیوی دیوتاؤں کی جب پوجا ہوتی تھی اور بڑے ہم اس کام میں بڑے ماہر تھے اور بڑے خوش تھے, لیکن جب یسوع مسیح انجیل کا پیغام میرے گھر میں آیا, لکھا ہے یسوع مسیح یروشلم میں گیا تو یروشلم میں ہلچل پڑ گئی. تو جب میرے گھر میں آیا تو میرے گھر میں ہلچل پڑ گئی, بھگدڑ مچ گئی. انہوں نے کہا یار یہ کیا مسئلہ لے کے کھڑا ہو گیا ہمارا بچہ. اور میں نے کہا یہی مسئلہ, صحیح مسئلہ, یہی کام کرو گے تو جیو گے. اور میں اس میں قائم رہا. میں کیا قائم رہا, مجھے خدا نے قائم رکھا. اور آج میرے باپ کے سارے بھائی اور ساری بہنیں سب نجات یافتہ ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ جہاں یسوع مسیح جاتا ہے وہاں ہلچل پڑ جاتی ہے, ان کی زندگیوں میں بیداری آ جاتی ہے.
वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालेलुया। सिय्योन की बेटी से कहो, क्या कहें कि डरो मत। अगर आज आपके घर में कलाम के वसीले से हलचल है तो कलाम का झंडा ऊपर हो जाएगा। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, लिखा कि जब हलचल पड़ गई तो हलचल क्या थी? हलचल की वजह ये होती है कि भगदड़ मचती है, उसमें इख्तिलाफात पैदा होते हैं, जब तब हलचल मचती है। तो इख्तिलाफात क्या थे? एक हिस्सा उसको बादशाह मान चुका था, वो जो डालियां हिला हिला कर उसके नाम के नारे मार रहे थे, और एक हिस्सा जो था जो मजहबी था, वो ये कहता था कि हमारे बाप दादा जिस तरीके से चलते हैं हमने तो कभी नहीं ऐसा देखा। अब हलचल ये थी, वो उनसे जल रहे थे और सड़ रहे थे, उन पर गुस्सा कर रहे थे। जो उसको बादशाह मान रहे थे असल में वो इतने अथॉरिटी वाले लोग नहीं थे, जो उसको नहीं मान रहे थे वो अथॉरिटी वाले थे। तो जो अथॉरिटी वाले होते हैं, जिनके पास अख्तियार होता है, वो तंग करते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, वो भगदड़ में बड़े परेशान हो रहे थे। असल में उनको आग लग रही थी, ये कह सकते हैं, क्योंकि खुदावन तेरी आवाज आपके शोलों को चीर देती है। हालेलुया। खुदावन तेरी आवाज बियाबां को हिला देती है। वो हिल गए, वो भगदड़ मच गई, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस बादशाह का जलाल। बादशाह, जलाली बादशाह जो है, उसके जलाल के आगे शैतानी तासीरें कांपती हैं, और इब्लीस उनको उभार रहा था कि किसी तरह से इसको रोको। इब्लीस सारे मामले को जानता था, सारे कि होगा क्या। उसको पता मेरी कमबख्ती आ रही है, वो रोको। हलचल मच गई। मेरे प्यारे अजीज बहन और भाइयों, मैं आपको बताऊं, और उन्होंने हलचल में आके कहा कि कुछ करो यार, ये सारा जहान इसका पैर होता जा रहा है। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि ये सारा जहान इनका पैर होता जा रहा है। आपको पता है, पेंटिकोस्टल तहरीक जब शुरू हुई थी, जो हम दुआ जिस तरीके से करते हैं, तो लोग उनको मारते थे। जो पहले यहाँ पर आए थे वो मैथ्यू साहब, उनके वालिद एसएम चाको, समथिंग लाइक दैट, तो एसएम चाको उनका नाम था। वो धर्मपुरे में आए थे यहाँ पर। तो वो शख्स यहाँ पर आकर आंसुओं से रो रहा था कि यार आज मैं उस जगह पर आया हूँ, अमेरिका में होते हैं, वो रो रहे थे कि मैं उस जगह पर आया हूँ जहां पर मेरे बाप ने आकर कलाम सुनाया था, और लोगों ने उसके गले में टायर डाल के उसको खींचा था, उसको घसीटा था, उसको मारा था, क्योंकि वो रो कर लोगों के लिए दुआ करता था। ये उसका कसूर था। तो लोग कहते थे हमारे बाप दादा ने कभी आंसुओं से दुआ नहीं की, ये कौन सी ग्लेडू मिशन आ गई है। ग्लेडू मिशन कहते थे, रौंदी मिशन। लेकिन याद रखें, लिखा जहान उसका पैरू होता जाता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पेंटिकोस्टल जो करिस्मेटिक ग्रुप्स हैं वो सबसे ज्यादा हो गए हैं, और बाकी जो तहरीक जो थे सब नीचे जा रहे हैं। असल में ऊपर जाने की वजह क्या है? जो कलाम की सच्चाई पे खड़ा होगा वो ऊपर को जाएगा, जो अपने रवायतों पे खड़ा होगा, जो अपने सूलों पे खड़ा होगा, वो नीचे को जाएगा। क्योंकि जो लिखा, जो मेरी बातों को सुनता उस पर अमल करता है, उस शख्स की मानी ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। आपको पता है कि आज जहान उसका पैर होता जा रहा है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा गिनती में कौन सा मजहब है, पता है आपको? क्रिश्चियन दुनिया में सबसे ज्यादा है, जहान उसका पैर होता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा किताब कौन सी छपती, पता है आपको? बाइबल। दुनिया में कौन सी किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, आपको पता है? बाइबल मुकद्दस। और दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा लीडर दुनिया का जो जाहिर हुआ अपने कौम पर? और कोई लीडर जाहिर नहीं हुआ, यीशु मसीह जाहिर होता है, क्योंकि वो कल और आज और अब तक लगता है। हालेलुया। दुनिया के लीडर हैं तो हैं, मगर उसके चश्मदीद गवाह कोई नहीं। मैं तो अपने लीडर का चश्मदीद गवाह हूं। यहाँ पर और बहुत से हैं, इतने छोटे से ग्रुप में इतने सारे हैं। अभी जब मैं लास्ट टाइम अमेरिका में था, नवंबर में, मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू सुने वहां पर, जो यहूदियों से मसीह पे मान लाए। रबी थे वो, यहूदियों के जो पादरी होते हैं उनको रबी कहते हैं। जहान उसका पैर होता जा रहा है। हम ये ना घबराएं, हम कहते हैं वो कुछ भी नहीं होगा, आज भावे कल मेरी मन ले तो गल, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, झंडे नासरी दे, झंडे नासरी दे। हालेलुया। और सबसे ज्यादा ये किताब पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत होती है, सबसे ज्यादा मौजज़े इसी किताब के वसीले से होते हैं। हालेलुया। सबसे ज्यादा मौजज़े इसी किताब के वसीले से होते हैं। और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो सबसे ज्यादा दुनिया में अमन पसंद कौन भी यही है। आप लोग सबसे अमन पसंद है। मुझे खुदा ने भेजा के लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई निकम्मी बात ना कहें। जो लोग निकम्मी बात कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में। तो मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं कि आप बरकत वाले लोग हैं, आप सबसे अच्छे लोग हैं, आप अमन पसंद लोग हैं, आप माफ करने वाले लोग हैं, आप सबसे ज्यादा अच्छे कलीसिया के लोग हैं और सबसे ज्यादा चंदा देने वाले लोग हैं। ये सच है, ये असगर एबल साहब ने बताया।
کہ بائبل سوسائٹی میں آپ لوگوں کا چندہ لاہور کے سب سے لوگوں سے آپ کا چندہ جاتا ہے. کتنے بڑے بڑے چرچز میں وہ جاتے ہیں, یہ گواہی ہے. تو آپ لوگ لکھا جہاں سے ان کی بیٹی سے کہو, سے ان کی بیٹی کو کہو حوصلہ دو کہ گھبراؤ مت, جہان اس کا پیر ہوتا جا رہا ہے. اصل میں وہ سچ کہہ رہے تھے, ان کا جو الفاظ تھے وہ پورے صحیح نکل رہے تھے ان کے منہ سے. ہاللیلویا. اور لکھا سے ان کی بیٹی سے کہو خوب للکار, خوب للکار. ہاللیلویا. کیوں للکار؟ کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے. کیوں للکار؟ کیونکہ فتح مند بادشاہ ہے. کیوں للکار؟ کیونکہ میرے گناہ اٹھانے کو آتا ہے. کیوں للکار؟ کیونکہ میرے گناہ معاف ہو گئے. ہاللیلویا. اب مجھ پہ سزا کو حکم نہیں ہے. یسایہ 25 باب میں لکھا ہے, اگر آپ کہیں کہ کیوں للکاریں, یسایہ 25 باب کے 8 میں لکھا ہے, خداوند خدا سب کے چہروں کے آنسو پہنچ ڈالے اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین سے مٹا دے گا, کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے. اپنے لوگوں کی رسوائی جو ہمارے اوپر شرمندگی کا دھبا تھا گناہ کے وجہ سے, خدا کے سامنے ہم نہیں آ سکتے تھے. اے دخترے سیون خوشی منا کیونکہ تیرا کفارہ ہو گیا. آپ اور میں اس بادشاہ کے خون سے دھل چکے ہیں جو پام سنڈے کے دن گدھی کے بچے پر بیٹھ کر آیا تھا. ہاللیلویا. کیوں للکار؟ سیون کی بیٹی سے کہیں کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ جو گدھے پر سوار ہے. کیا میرے ہاتھ میں؟ نو. اگر آپ خدا کا نام بھی لے لیں تو اس کی طرف سے بھی نہیں ہے. اگر آپ موسیٰ کا نام بھی لے لیں تو اس سے بھی نجات نہیں نکلی. اگر آپ سلیمان کا نام لے لیں تو وہ بھی آخری دنوں اپنا ایمان کھو بیٹھا تھا. اگر آپ کسی کا بھی نام لے لیں, ایلیا کا لے لیں, یشوا کا لے لیں, یہ سب لوگ بہت اچھے رہے, خدا نے ان کو استعمال کیا, لیکن نجات یسوع مسیح کے پاس ہے. نجات دہندہ یسوع مسیح ہے. قیامت اور زندگی یسوع مسیح. ہاللیلویا. سیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ گدھی کے بچے پر سوار ہے, نجات اس کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے ابن داؤد ابن آدم کو ہوشانہ, ابن آدم کو ہوشانہ کہہ رہے تھے. ہوشانہ, ہوشانہ اس کا مطلب ہے کرم کر کے نجات دے. یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے, لیکن ایک حصہ ان میں ایسا جو بعد میں بھی نہیں پچھتایا. میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں, پام سنڈے یاد دلاتا ہے کہ میرا بادشاہ ہماری قربانی دینے کے لیے, ہمیں بچانے کے لیے آیا. کیا آپ اس بادشاہ کو شرمندہ کریں گے یا اپنا آپ دیں گے اس کو؟ کیا آپ اس بادشاہ کے ساتھ عہد باندھیں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہو؟ آخر میں اس نے کہا گدھی کے بچے کو گدھی کرو, اس کے بچے کو کیا کرو, کھول کر لے آؤ. کیسے لے کے آنا جی؟ کھول کر لے آؤ. یسایہ 52 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے, اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے سیون کی بیٹی, اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے, اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم, اے دختر سیون, اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال, کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے, وہ حلیم ہے اور وہ گدھے پر سوار ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ہاللیلویا. آج ہم بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں, گناہ کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. بادشاہ چاہتا ہے کہ جیسے گدھے کو کھولا گیا تھا پھر اس نے اس کو استعمال کیا تھا, بادشاہ چاہتا ہے ہمیں بھی کھولے, ہماری زنجیروں کو توڑ دے اور پھر ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اے دختر سیون, سیون کی بیٹی سے کہو کہ اپنی گرد جھاڑ دے, گناہوں کی گرد, نفرت کی گرد جھاڑ دے. اپنی جھاڑے, دوسروں کی نہ جھاڑے. اپنی گرد جھاڑ دے. نفرت, بغض, لالچ, حسد, جھوٹ, نشے بازی, نفرت, نامعاف کرنا اور یسوع کی انسلٹ کرتے رہنا, یسوع کے پاس یسوع کو ٹائم نہ دینا, یہ چھاڑ دیں اور اپنے بندھنوں کو کھول ڈال. اگر آپ کے بندھن نہیں کھل رہے تو یسوع مسیح سے کہیں, وہ آپ کے سارے بندھنوں کو کھولنے پر قادر ہے. ہاللیلویا. میرے پیارے بہن اور بھائیوں, سیون کی بیٹی سے کہو, میں پھر اس کو جلدی سے دہراتا ہوں کلوز کرنے سے پہلے, سیون کی بیٹی سے کہو کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, خاص تیرے پاس آتا ہے. ہر ایک یہ کہے کہ میرے پاس آتا ہے اور وہ حلیم بادشاہ ہے. اور سیون کی بیٹی سے کہو کہ مت ڈر, کیونکہ وہ سر سفید ہونے تک تمہیں اٹھائے پھرے گا. اور سیون کی بیٹی کو بتا دو کہ جیسے یروشلم میں ہلچل پڑ گئی تھی, شاید آپ کی زندگی میں ہلچل مچ جائے, آپ کے گھروں میں ہلچل مچ جائے, آپ کے شہروں میں ہلچل مچ جائے, لیکن آپ گھبرائیں نہ, فتح آپ کی ہے کیونکہ آپ یسوع مسیح کے ساتھ نامزد ہیں. ہاللیلویا. اور ہلچل پڑ گئی, ان کی زندگی میں ہلچل پڑی اور انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو پکڑنے کے لیے, لیکن پکڑ نہ سکے. وہ جب جاتے تھے پکڑنے کے لیے, وہ دیکھتے تھے کہ 5000 کو کھانا کھلایا, 5000 بندے کو جو روٹی کھلائے تو اس کو کوئی پکڑ کے لے جا سکتا ہے وہاں سے اریسٹ کر کے؟ 5000 لوگوں کو 20000 ہو گئے نا, بچے اور بیوی ڈال کے, صرف مرد تھے 5000, تقریباً 20000 لوگوں کے بیچ میں سے وہ یسوع پاس ڈال سکتے تھے. انہوں نے کہا وہ تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے, تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور لازر کو زندہ کر دیا, یائرس کی بیٹی کو اس نے زندہ کر دیا.
اس نے بیوہ کے بیٹے کو، نائن کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا. طوفانوں کو حکم دیتا تھم جاؤ تو وہ تھم جاتے ہیں. ایسا جلالی بادشاہ ہم اس کو کہاں پکڑ سکتے ہیں. سیون کی بیٹی سے کہو کہ جہان اس کا پیرو ہوا جاتا ہے، اور سیون کی بیٹی سے کہو کہ خوب للکارو، خوشی کے نعرے مارو، دعا کرو، کلام پڑھو، گلا پھاڑ کر چلا، نرسنگے کی مانند آواز کو بلند کر، اٹھ رات کے پیروں میں فریاد کر، تیری آنکھ کی پتلی رام نہ کرنے پائے. ہاللیلویا. اور سے ان کی بیٹی سے کہو کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یہ سب سے زبردست بات ہے. گھر ملے نہ ملے، گاڑی ملے نہ ملے، اور چیزیں ملے نہ ملے، یسو مل گیا تو سمجھو پوری دنیا مل گئی، پوری خدائی مل گئی. ہاللیلویا. آسمان میں جانے کے ایکسیس حاصل ہو جائے گی. اور گدھی کے بچے کو کھول کر اس نے کہا لے کر آؤ. اور جسایا فرماتا ہے دختر سیون اٹھ، اپنی گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اور اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال. آؤ میرے عزیزو، آج پام سنڈے کے روز ہم عہد کریں، اس کو اپنا بادشاہ مانیں. اور بادشاہ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے دل سے جب ہم مانتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، ہم اس کو اوبے کرتے ہیں. میں نے سنا عربی کے تعلق سے، عرب کنٹری کا جو سعودی عرب کا بڑا شیخ تھا، کوئی جو سب سے بڑا بادشاہ کہتے ہیں اس کو، جو بھی وہ کسی ورک شاپ پہ اس کا جانا ہوا کسی وجہ سے، تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی تھا جو گاڑیاں گوڑیاں ٹھیک کرتا تھا، مکینک تھا. اس نے اپنی ورک شاپ میں، اپنے گھر میں، اپنی ہر جگہ پہ اپنے بادشاہ کی تصویر لگائی ہوئی تھی. اس کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے. وہ کسی طرح سے عام لباس میں گیا اس کے پاس. اس نے کہا یہ تو نے تصویریں کیوں لگائی ہوئی؟ اس نے کہا جی میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے اس کو کبھی دیکھا؟ اس نے کہا جی میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمارے ملک کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے، میں اس کے لیے روز دعا کرتا ہوں، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. اس نے کہا تو جن سے بات کرتا ہے وہی وہ بادشاہ ہے. اور اس نے اس کو ورک شاپ نہیں بنوا دی، اس کو گاڑیاں نہیں دے دی، مرسیڈیز لیموزین اس کو دی. اس نے کہا اس کو اتنی عزت دو، اس کو اتنی عزت دو کہ پتہ لگے کہ اس کو بادشاہ نے سرفراز کیا. اگر آپ اس بادشاہ کو اپنا بنا لیں گے تو وہ بادشاہ بھی آپ کو عزت دے گا. میری دعا ہے کہ آپ کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے. آپ سب کو پام سنڈے مبارک. گاڈ بلیس یو.